الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اس سے پہلے کہ تقریباً 2 سے 3 خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دعا سے متعلق کچھ فضائل اور کچھ احکامات کا ذکر کیا جا چکا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ دعا کی قبولیت میں جو 3 وسیلے جائز ہیں اس کا ہم نے کچھ جائزہ لیا اور وسیلے کی وہ شکل یا وہ شکل جو ہمارے یہاں رائج ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا بھی ہلکا سا آپ کے سامنے کچھ اشارہ کیا گیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم کچھ 3 باتوں کو یا ان 3 باتوں کے ارد گرد کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ دعا کی قبولیت کے وہ کون سے اوقات ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے اور بندوں کو ان اوقات میں دعا کا قصد کرنا چاہیے, یعنی ان اوقات میں خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ اوقات کون سے ہیں اس کا کچھ ہلکا سا اشارہ کریں گے. اس کے بعد ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مومن بندے کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی. دوسری بات اور دوسری بات یہ کہ وہ کون سی دعا ہے جس سے ہمیں بچنے کے لیے کہا گیا ہے, رکنے کے لیے کہا گیا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی بندہ مومن اللہ سے دعا کرے اور اس کو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہوئی نظر نہ آئے, قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آئے, تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا یہ کہ وہ دعا کرنا چھوڑ دے یا پھر اس کے کچھ ایسے طریقے ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو اختیار کر کے وہ اللہ کے یہاں اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے کوشش کر سکتا ہے. ان 4 باتوں کو ہم آج کے خطبہ جمعہ میں انتہائی مختصراً ذکر کرنا چاہتے ہیں. آئیے بنا کسی تمہید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جسے امام بخاری نے کتاب الجمعہ کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. اللہ تعالی رات کے ہر آخری پہر میں, رات کے ہم 3 حصے کریں تو جو تیسرا حصہ ہوتا ہے تیسرے تہائی میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ, میرے بندوں میں سے کون ہے جو مجھ سے کوئی دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. ومن یسألنی فاعطیہ, اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کو عطا کر دوں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ, اور کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگے, بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. عام طور پہ اس معنی کی روایات کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ سال بھر کی ایک جو رات ہوتی ہے 15 شعبان کی رات, اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پر یہ نزول فرمانا
اور اپنے بندوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اپنی رحمت کا اعلان فرمانا یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں گے دلائل پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹے کی سب سے جو برکت والی ساعت ہے جس میں انبیاء، صالحین اور صدیقین دعا کا قصد کرتے تھے، اس موقع پر قرآن نے کہا وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، وہ جو نیک لوگ تھے، انبیاء، صالحین، صدیقین، یہ لوگ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ استغفار کرتے تھے، اپنی نمازوں اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے اس کو مؤخر کرتے اس وقت کو، اور جب رات کا یہ آخری پہر آتا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ یہ نیک لوگوں کا، انبیاء کا، صالحین کا شعار رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو 24 گھنٹے کی سب سے زیادہ برکت والی، سب سے زیادہ خیر والی، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ اٹھو اپنی نیند میں سے اور اپنے رب کو یاد کرو، دیکھو تو آپ کا رب پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، اتنا قریب ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو، تمہاری ضروریات زندگی کو، تمہاری مشکلات کو پورا کرے گا، تمہارے مشکلات کو دور کرے گا، تمہارے غم کو، تمہارے ہم کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے فکر کو دور کر دے گا۔ اور کون ہے میرا بندہ جو خصوصیت کے ساتھ اس حدیث میں جو تذکرہ ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کو معاف کروں، جس کو اللہ کی بخشش چاہیے وہ اس موقع پر بستر کو چھوڑ دے، اس موقع پر، اس وقت میں جب رات کا آخری پہر ہے، اپنے آپ کو بستر سے الگ کر لے اور اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کے جلال میں روئے۔ یہ وہ گھڑی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں کہیں کہیں یہ کہا گیا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں جسے امام ترمذی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بندے سے اس کا رب سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ لہذا تم اس وقت میں اللہ سے، اگر اس وقت میں تم اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں اللہ اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے، اور سجدے والی روایت میں کیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے قریب ہو جائے، وہ خود اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آ رہا ہے، تو وہ کتنی برکت کی، کتنی خیر کی سعادت ہو سکتی ہے، اور اللہ کو کتنی پسندیدہ وہ گھڑی ہو سکتی ہے، ہمارا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا کے لیے سب سے زیادہ بہتر ایسا وہ وقت ہے جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے اور سحری کا وقت ہوتا ہے اور اس سے کچھ پہلے کا وقت ہے، اس میں بندوں کو اپنی خصوصی ضروریات کے لیے دعا کا قصد کرنا چاہیے، دعا کی طرف بندوں کو راغب ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اس وقت جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کہا گیا کہ فاکثروا الدعاء، تم سجدے کی حالت میں اللہ سے کثرت سے دعا کرو۔ اب سجدے کی حالت میں ایک بندہ مومن کیسے کثرت سے دعا کرے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب آپ نفل نماز میں ہو تو نفل نماز میں سجدے کی حالت میں عربی زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہے، آپ سجدے کی حالت میں ان عربی دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں، زیادہ اس کا اہتمام کریں، اور نفل نماز کے سجدوں کو لمبا کر دیں، اور اپنے رب سے جب بندہ قریب ہو جاتا ہے تو اس سجدے کی حالت میں بندے کو اللہ سے زیادہ طلب کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا یہ معنی بھی سمجھا ہے کہ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو نماز کے علاوہ سجدہ کر کے بندہ اللہ سے دعا کرے، لیکن اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ الگ سے سجدہ کر کے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ نفلی نمازوں میں بندہ اللہ سے کثرت سے دعا کرے یا فرض نماز کے سجدوں کو لمبا کر دے، اور اللہ کے نبی نے جو فرض نمازوں میں دعائیں مانگی ہے اس کو کئی مرتبہ دہرا لے، اس میں بھی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک رات کا آخری پہر، دوسرا سجدے کی حالت میں، اور کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت کے خاص بتائے گئے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامۃ، کہ
اذان اور اقامت کے درمیان مؤذن اذان کہتا ہے اور جب فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے اقامت کہتا ہے، اس کو اقامت کہتے ہیں، تو اذان اور اقامت کے درمیان کی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان اور اقامت کے درمیان کچھ اذکار پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ گرچہ اذکار پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کرنا اس میں ممنوع نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس موقع پہ اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، لہٰذا قرآن کی تلاوت کو اور اذکار مسنونہ کو مؤخر کر دینا چاہیے، یعنی اس کو بعد میں پڑھنا چاہیے، اور اس موقع پر اذان اور اقامت کے درمیان بندے کو خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ فرض نماز کے بعد کی جو دعا ہے یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ امام مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت کی سند بھی حسن صحیح درجے کو پہنچتی ہے۔ تو فرض نماز کے بعد بھی بندہ اگر دعا کرتا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ اس طریقے سے ایک بندہ مومن جب زمزم کو پیتا ہے، زمزم کو پیتا ہے تو زمزم کو جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، یعنی زمزم کا پانی جس بیماری سے شفا کی امید سے پی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس امید کو دعا کو پورا کرتے ہوئے اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ایک آدمی تھے بعد میں مسلمان میں، ان کے پیٹ میں کوئی گانٹھ تھی اور وہ گانٹھ بہت لمبے عرصے سے تھی۔ وہ مکہ المکرمہ آئے اور تقریباً 1 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ دن وہ مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان رہے اور وہ خانہ کعبہ کے پاس آتے اور زمزم کا پانی پیتے۔ تو ان کا بیان ہے کہ میرے پیٹ میں جو گانٹھ تھی گویا کہ وہ کٹ گئی اور وہ ختم ہو گئی صرف زمزم کے پانی کی وجہ سے۔ اس وقت دیکھو مسلمان نہیں تھے لیکن زمزم کے پانی کا فائدہ انہوں نے خود بیان کیا۔ تو زمزم کا پانی ایسی چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، اور بندہ مومن کو جو بھی بیماری ہو، یہاں تک کہ کینسر اور اس طرح کی جو خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں ان کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اس پانی کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور اس پانی کو پیا بھی جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ہاتھ پیر میں مسئلہ اور لگایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ کیونکہ برکت والا پانی ہے، اللہ نے اس پانی کو برکت والا بنایا ہے، لہٰذا یہ طریقے اس کے لیے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خاص اوقات ایسے بھی ہیں جو بندوں کو دعا کے لیے اختیار کرنے چاہیے، تو آپ ان کو حدیث کی کتابوں میں دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے وقت بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جب بارش ہوتی ہے تو لوگ ایک عجیب سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ ماحول میں چلے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں دعا وغیرہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارش کے لیے بادل آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ ہو جاتے اور آپ نماز پڑھتے اور اللہ سے کوشش طلب کرتے۔ عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب بارش کے لیے بادل آتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر کچھ یعنی ایسے آثار نمایاں ہوتے ہیں جو پریشانی کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ ایک قوم نے ایسا ہی سمجھا تھا، جب ان کے یہاں بادل آیا تو اس نے سمجھا کہ اس بادل میں پانی ہوگا، لیکن اس بادل میں عذاب تھا۔ لہٰذا نافرمانی کی وجہ سے بسا اوقات بادل میں پانی کی بجائے عذاب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی طرف، دعا کی طرف اور نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو بارش کے ہوتے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دعا اس وقت بھی قبول ہوتی ہے جب بندہ رات کو سو کر اٹھتا ہے، رات کو جب اس کی اچانک آنکھ کھلتی ہے، جیسے کبھی کبھی نیند جلدی پوری ہو جاتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی ہے تو آدمی 1-2 گھنٹہ سو کے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بستر پر لیٹے لیٹے وہ ایک دعا پڑھ لے، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر اس کی کوئی ضرورت ہے وہ ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ ضرورت اس کو عطا فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری وغیرہ روایت ہے، صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے۔ کلمات کیا ہیں؟ شروع میں چوتھا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔
یہاں تک پہنچا. اس کے بعد الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو ان کلمات کے پڑھنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور رب اغفر لی کہنے کے بعد جب وہ کوئی اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. پھر اگر اس دعا کرنے کے بعد وہ نماز وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے. امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح روایت کیا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں، چوتھا کلمہ اور اس کے بعد الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کے پڑھنے کے بعد جب بندے کی رات میں آنکھ کھلے اور ان کلمات کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر بندہ اپنی اس دعا کو اپنی دعا میں اس دعا کو پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کچھ کلمات بتائے گئے، کچھ اوقات بتائے گئے، تو ان کلمات کا ان اوقات کا بندے کو دھیان رکھنا چاہیے. ان میں سے یا ذا الجلال والاکرام بتایا گیا، یا حی یا قیوم، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائی گئی. تو اس کا بندہ اہتمام کرے تو دعا کی قبولیت کے امکانات اور اس کے آثار بڑھ جاتے ہیں. آئیے ہم اختصار کے ساتھ مزید تفصیلات آپ دعاؤں کی کتابوں میں جو الگ سے لکھی جاتی ہے اسی عنوان پر آپ تفصیلات وہاں دیکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو مطالعے سے بھی حاصل کرنی چاہیے. ساری چیزیں اگر آپ مولوی صاحبان کے بھروسے میں رہیں گے پھر آدمی غلطی کرتا ہے. تو مطالعے کا ذوق پیدا کرنا اپنے اندر، خواتین کے اندر، اپنے بچوں میں، یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد ہم دوسری چیز پر آتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ کتنی بھی دعا کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی غذا کو حلال نہیں بناتا. وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب نماز پڑھ رہا ہے ایک طرف، سودی لین دین بھی کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، دوسری طرف بہن کا وراثت میں حق بھی مانگے ہوئے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے، بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں میں سے کوئی یتیم ہو گیا، ان کا حق اس کے پاس میں ہے، ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نصاب کو مال پہنچا ہوا ہے لیکن اس کی زکات نہیں دیتا. اس طریقے سے اپنے پورے مال کو ناپاک کیے ہوئے ہیں. تو اس کی جو غذا ہے، وہ جو کھا رہا ہے، اس سے جو خون بن رہا ہے، وہ خون حلال نہیں ہے، وہ خون گندا خون ہے. اور وہ جو غذا کھا رہا ہے وہ گندی غذا کھا رہا ہے، گندی غذا کھا رہا ہے، وہ حرام غذا کھا رہا ہے. تو جب حرام غذا کھا کے وہ کتنی بھی دعا کر لے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں دعا کا قصد کر لے اور دعا کے قبول ہونے کے لیے جو کلمات بتائے گئے ان کلمات کا اہتمام کر لے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا. کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے اشعث اکبر، اس کے جو بال ہیں وہ غبار آلود ہیں، یعنی سفر کی وجہ سے غبار آلود ہے، اور وہ حالت سفر میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا پینا، اس کی غذائیں سب کے سب حرام ہیں. اس کی غذا پاکیزہ نہیں ہے، اس کا کاروبار پاکیزہ نہیں ہے، وہ زکات نہیں دیتا، وہ زکات کو چوری کرتا ہے، وہ لوگوں کا مال ہڑپ دیتا ہے، لین دین میں اس کا کلیئر لین دین تو کلیئر نہیں ہے، بیوپاری کو پیسہ کبھی دبا لیا، کبھی کچھ اور مانگنے سے، تو وہ لوگوں کے لین دین میں کلیئر نہیں ہے بلکہ لوگوں کا مال دبانے والا ہے. اور جب لین دین کرتا ہے تو بینک سے بھی لین دین کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستانی ماحول میں سب چلتا ہے، آپ نے چلا لیا، اللہ کا نہیں چلے گا.
دنیا میں ہم نے چلا لیا لیکن اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. وہ صرف اس چیز کو قبول فرماتا ہے جو پاکیزہ ہوتی ہے. گرچہ اگر بندہ اپنے حرام مال سے اگر 1 کروڑ روپے خرچہ کر دے یا ایک سونے کا پہاڑ خرچہ کر دے, وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن اگر 1 روپے پاکیزہ ہے وہ اللہ کے یہاں خرچہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کو ایک بڑے پہاڑ اور اس سے بھی زیادہ بھاری بھرکم بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس کی پاکیزگی کی وجہ سے. لہٰذا مومن بندے کا مال پاک ہونا, اس کے بدن کا پاک ہونا, اس کے کپڑوں کا پاک ہونا, اس کا خون پاک و صاف ہونا, اس کی غذا کا پاک و صاف ہونا, یہ اللہ کو مطلوب ہے. ایک بندہ مومن جب اللہ کی توحید کو مانتا ہے, اس کو جانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے, اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ بنیادی طور پر اپنی غذا کو حلال اور پاک کرے. بہت لوگ ہوتے ہیں بہت مال کماتے ہیں لیکن جب سودی لین دین کرتے تو بگڑ جاتے ہیں, سڑک پہ آ جاتے ہیں. اتنی ایسی جگہ ہمارے جو یہاں ہندوستان میں ایسی رہی ہے. ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک ریاست میں سیلاب آیا تو مسجدوں کے دوسرے منزلے کی چھت پہ سے پانی جاتا, کیا بچا؟ تجزیہ کرنے میں معلوم ہوا کہ اس علاقے کے جو لوگ تھے ان کے یہاں سودی لین دین کثرت سے پایا جاتا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگوں پر یہ چیزیں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں, لیکن ایک بندہ مومن ہمیشہ اپنا احتساب کرنے والا ہوتا ہے, ہمیشہ اپنا جائزہ لینے والا ہوتا ہے. تو جو لوگ بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دیگر مشکلات ان کے یہاں ہیں, شادی بیاہ کو لے کر مسائل ہیں, کاروبار کو لے کر مسائل ہیں, بے برکتی ہے, بیٹا فرما بردار نہیں ہے, بیٹیاں الگ روش اختیار کیے ہوئے ہیں, تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے کہ میری غذا کیسی ہے, میرے کاروبار کیسا ہے. بہت اس کا دخل ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو ماحول بگڑ رہا ہے بہت سا, آج والدین کو شکایت ہے کہ بیٹا 10ویں میں ہے, 12ویں کلاس میں ہے, ماں باپ کی نہیں سنتا. اگر ماں باپ اس کو کچھ سختی اختیار کرے, دھمکی دیتا کہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا, میں پانی میں کود جاؤں گا, میں ایسا کر لوں گا, میں ویسا کر لوں گا, اس طرح کی وہ دھمکیاں دیتا ہے. آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ آپ اس کو کون سی غذا کھلائیں گے, کون سی غذا کھلائیے آپ اس کو. اولاد فرما بردار ہوتی ہے, اس کا ایک بڑا سبب و ذریعہ ہوتا ہے ماں باپ کا ان کو حلال غذا کھلانا. اسی لیے علماء کرام نصیحت کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو, تو دیکھو مال و دولت تمہارے پاس کم ہو چلے گا, تم مال و دولت کی کمی میں کبھی افسوس نہ کیا کرو, بلکہ اگر دولت کم ہے لیکن حلال ہے تو اس حلال کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو خوشی میں, یعنی اس حلال کو سوچ کر کوئی خوش ہو جایا کرو کہ مال کم ہے لیکن حلال تو ہے نا, کسی کا دبایا تو نہیں ہے نا, بہن بیٹی کا حق تو نہیں مارا ہے نا. ہمارے لوگ بہت حج عمرہ کر کے خوش ہوتے ہیں, سبھی بہن کا حق نہیں دیا. کتنے مسلمانوں کے کتنے گھرانے آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے, بہنوں کی وفات ہو گئی, اب بہنوں کے بیٹے جوان ہو گئے, ان کی بیٹیوں کے شادیوں کے مسائل ہے, بھانجے اور بھتیجے دوسروں کے یہاں نوکری کرنے اور جاب کرنے میں مجبور ہیں, لیکن ماموں جان ہے, چچا جان ہے, بڑے ابو ہیں, دادا کی اور نانا کی وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتے. وہ آگے 5 ٹائم نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ روزے رکھ رہا ہے, ہر سال وہ عمرے کر رہا ہے, وہ حج کر رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر کے اللہ کے بچ جاؤں گا. ہو ہی نہیں سکتا. 10 روپے کا لین دین اگر ہے تو 10 روپے کا لین دین ہے, دینا ہے تو دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کلو یغفر للشہید باللتین, کہ شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے سوائے قرض کے. قرض دینا گناہ ہے؟ گناہ ہے قرض نہیں, قرض دینا گناہ نہیں ہے, نہیں دینا گناہ ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ سب گناہ شہید کا معاف کر دیا جائے گا, لیکن اگر اس کے کاندھے پہ کسی کا قرض باقی ہے, کسی کا لین دین باقی, وہ معاف نہیں ہوگا. اس کی روح کو مرنے کے بعد معاوضہ کیا جائے گا, اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. چھوٹی موٹی بات ہے اس کو. اسی لیے حدیث سے بڑی فضیلت بیان کی قرض دینے والوں کی, قرض معاف کرنے والوں کی. جو آدمی کسی کی گردن کو قرض سے چھڑا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ سب بھی نیکیاں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے. تو ایسا آدمی جس کی غذا حلال نہیں ہے, کاروبار حلال نہیں ہے, اس کی دعا وہ چاہے کتنی دعا کر لے, اللہ کے یہاں اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اس کے بعد کچھ کام ایسے ہیں, دعا میں کچھ افعال ایسے ہیں جس کو بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں, یعنی بہت کم ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہو. وہ کیا ہے؟
دو تین چیزیں اختصار کے ساتھ. نمبر ایک اس میں سے یہ کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو دعا میں بے دھیانی کے ساتھ دعا کرتا ہے. یعنی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن دعا ختم ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا مانگا. کیوں؟ وہ ایک طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا، دوسری طرف اس کا دماغ کاروبار میں تھا. یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے لیکن دعا کے معنی کو نہیں سمجھ رہا، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہا. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان اذکار کے پڑھنے کے بعد اس کی برکت ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم اذکار پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے. ہم اذکار پڑھ رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں لیکن دل ہمارا حاضر و حاضر نہیں ہے، حضور قلب سے ہم نہیں مانتے، اسی لیے دعاؤں کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں. تو دعا کی قبولیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جب بندہ قلب غافل سے دعا کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے کی جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد دعا کرنے کے لیے بندہ یہ کہے دعا میں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری دعا قبول کر، تو چاہے تو. اس کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرنا چاہے تو آپ اللہ سے بے نیاز ہیں، کیا کہنا چاہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی دعا میں انشاءاللہ نہ کہو. یعنی دعا کرتے کرتے یہ نہ کہو کہ اللہ تو چاہے تو عطا کرے، یعنی تو چاہے تو نہ دے، یعنی تو نہیں دے گا تو تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، یہ مطلب اس کا. سوچیے نا کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا بندہ جب اللہ سے مانگے تو اللہ سے بالکل چمٹ کے مانگے. نہیں میرے رب تو دے گا، مجھے یقین ہے تو نوازے گا، میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، میری فلاں مشکل ہے، مولا تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. میں اپنی پیشانی کو کسی کے یہاں نہیں ٹیکتا، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہہ رہا تھا. میری پیشانی اس بات سے پاک و صاف ہے، میرا ہاتھ اس بات سے پاک و صاف ہے کہ میں نے اس ہاتھ کو کبھی تیرے سوا کسی اور کے درمیان نہیں پھیلایا. لہٰذا رب العالمین یہ ہاتھ اٹھیں گے تیرے نہیں اٹھیں گے، یہ پیشانی جھکے گی صرف تیرے سامنے جھکے گی. تو مجھے عطا فرما دے، تو ضرور عطا فرماتا ہے. اب اللہ دیتا ہے. اپنے آپ کو بالکل جھکا دے. انبیاء کی دعا دیکھیے. ہمارے یہاں ایک قوم ایسی ہے جو انبیاء سے مانگ رہی ہے، افسوس کی بات ہے. فرشتوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء سے مانگ رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دیں، ہمارے کاروبار کی تنگیوں کو دور کر دیں. اللہ کی غیرت کو آواز دینا ہے، یہ شرک ہے. کوئی مسلمان اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اس کا وہی انجام ہوگا جو ایک کافر کا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کے ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا اگر ہے، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو، کسی اور کو، ہمیشہ جہنم میں چلے گا. اس واسطے کہ دعا کرنا، پکارنا عبادت ہے. عبادت کسی اور کے لیے اگر ہو جائے تو شرک اکبر ہے. تو بندہ مانگے صرف اللہ سے مانگے اور حاضر دل سے مانگے، اور بالکل اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے کہ نہیں میرا رب مجھ کو دے گا. اس پر غور کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو گھوسا مارا اور گھوسا مارنے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو فرعون کے ایک آدمی نے خبر دی کہ تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تجھے قتل کر دیں گے یہ لوگ جو فرعونی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے اور مدین پہنچے. مدین پہنچنے کے بعد واقعہ پیش آیا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا رہی تھی تو نمبر لگا رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور آپ کے پاس صرف بدن کا کپڑا تھا، جو بدن پہ کپڑا تھا وہ تھا. جیب بھی خالی ہے اور کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. آپ دیکھیے اپنے علاقے میں اپنے محلے میں تھے، پتہ چلا کہ آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور آپ کو قتل کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا. تو آدمی کہاں سے بھاگے؟ کیا لے کے بھاگ گیا؟ وہیں سے بھاگ گئے. اب کچھ نہیں ہے، کھانے کے مسائل ہے، موسم کیسا ہے، چھت چاہیے، چھت بھی نہیں ہے، کہاں سوئیں گے؟ کس کا حال ہے یہ؟ اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اس پیغمبر کا حال ہے جس نے موت کے فرشتے کو مارا تو اس کی آنکھیں باہر نکالی. صحیح مسلم کی روایت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے جھاپڑ رسید تھے، روح قبض کرنے آئے تھے. تو اس سے فرشتوں کی توہین پر آپ وہ نہ کریں بلکہ ان کا جلال ہی ایسا تھا. تو یہ اتنے ایسے عظیم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب ایسی قسم پرسی کی حالت میں کچھ نہیں ہے، ایک درخت کے نیچے چلے گئے.
کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی خیر فقیر، میرے رب العالمین تو میرے جانب جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہی پروردگار۔ فجاءتهم احداهما تمشي على استحياء، ادھر نبی نے دعا کی ادھر مستجاب ہو گئی کہ وہی لڑکی جس کے جانوروں کو پانی پلایا تھا آئی شرماتی ہوئی چلتی ہوئی، کہا چلیے ابا جان بلا گئے۔ ابا جان کے پاس گئے تو لڑکیاں، دو لڑکیاں تھیں، دو تین لڑکیاں تھیں، کہا جو پسند میں شادی کر لو، مہر ہوگا بکریوں کو اتنے سال تقریباً 10 سال چلانا جب سے کچھ کم، اور یہ میرا گھر ہے یہی رہو۔ اللہ نے بیوی بھی دے دی، اللہ نے جاب بھی دے دی، اور رہنے کے لیے چھت بھی دے دیا، اور باپ کی جگہ ایک سرپرست بھی دے دیا۔ غور کیجیے نبی نے ایک دعا اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگی۔ انبیاء کی دعا کی جامعیت دیکھیے کہ آدمی 50 چیزیں اللہ سے مانگے، اس سے بہتر ہے دعا پڑھ لے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو مجھ پر جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اپنی محتاجگی کا اعتراف اللہ کے بندہ کرے اور اللہ سے خلوص دل سے مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جس کا آپ نے تذکرہ دعا میں بھی نہیں کیا۔ اسی آیت سے پہلے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اگر اس کو آپ بو دیں تو اس سے دوبارہ پودا نکل آئے، اس کی جھلی کسی کام کی ہوتی ہے نہیں۔ لیکن جن اولیاء کرام کو، جن بزرگان دین کو، جن پیروں کو، جن فقیروں کو، جن مرشدوں کو یہ امت پکار رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ جب مالک نہیں ہے آپ نے مانگا اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے شرک کیا، لہٰذا آپ مستحق ہے کہ آپ کو جہنم کا عذاب دیا جائے اگر اسی حالات میں مر گئے۔ میں کچھ خاص باتیں بیان کرنا چاہتا تھا، بات بہت پھیل جاتی ہے، 2 باتیں اور بیان کروں پھر اس کے بعد آخری بات وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ دعا کریں گے تو کسی ایسے آدمی کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے جس آدمی کی موت شرک پر ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے، جس آدمی کی موت شرک پر ہوئی ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی موت ہو گئی، اسلام نہیں لائے، اللہ کے نبی بہت رونے لگے، بہت رو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چچا جان میں اپنے رب سے برابر آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کے لیے استغفار کرے جس کے بارے میں یہ وضاحت ہو چکی ہے اہل جہنم میں سے۔ اس کے بارے میں نازل ہوئی امام الانبیاء کے چچا جنہوں نے امام الانبیاء کا بہت سپورٹ کیا، آپ کی بہت مدد کی، آپ کی بہت تعریف و نصرت کی، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو نبی سے کہا گیا کہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کسی مشرک کے لیے دعا کریں۔ چھوٹی موٹی بات ہے، ہم شرک پر نکیر کریں، شرک کا رد کریں، لوگوں کو توحید کی دعوت دے تو ہمارے درمیان بعض مسلمان بھائی ناراض ہیں، یہ لوگ بہت شرک پر بولتے ہیں، یہ دوسروں کو برا بولتے ہیں، ہم دوسروں کو برا بول رہے ہیں کہ بھائی آپ کی خیرخواہی کر رہے ہیں۔ اگر اس اسٹیج سے آپ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو شرک سے روکا جا رہا ہے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ امت مسلمہ کی اس سے بڑی کوئی خیرخواہی نہیں ہے، اس واسطے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، رسولوں کا انبیاء کا جھگڑا اپنی قوم سے اسی بات پر رہا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نہیں بولو گے تو نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک بات پڑھائی، ایک بات سمجھاتے رہے کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہے، اسی کی پرستش کرو۔ قوم نے نہیں مانا، نوح علیہ السلام نے کوئی اور سبق نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا، وہ قوم اس دنیا سے مٹ گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے دوسرا سبق نہیں لیا۔ توحید کا سبق درست نہیں ہوا، آگے کا سبق نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں توحید چھوڑ کے سب درست دیے جا رہے ہیں،
तैयार सिखाया जा रहा है, नमाज सिखाई जा रही है, लोग 40-40 दिन 100 दिन 3 महीना अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, उस निकलने वाले आदमी को तौहीद नहीं मालूम। मैंने कहा दर्स में बयान किया परसों, अगर आप अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में अकीदा रखते हैं कि वो इल्म गैब जानता था, तो आप शिर्क अकबर कर कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हमारे किताबों में लिखा है, बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग थे, वो कहाँ मरेंगे उनको इतने दिन पहले उसका इल्म हो गया। क्या है, आप बुजुर्गों के लिए इल्म गैब साबित कर रहे हैं? यही शिर्क है, ये झगड़ा है हमारा दूसरों से, ये हमारी खैरखाई है दूसरों के बारे में कि हम चाहते हैं कि आपके पास खालिस तौहीद आ जाए, जो तौहीद नबी के पास थी, जो तौहीद नबी के सहाबे करम के पास थी, वो आपके पास आए। तो बंदा जब दुआ करता है तो दुआ में किसी मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करना जायज़ नहीं है। दूसरी बात, दुआ के लिए किसी ऐसे मकाम का कस्द करना जायज़ नहीं है जहाँ पे शिर्क होता है। और ख़ुसूसियत के साथ दुआ की कबूलियत के लिए कब्रों का कस्द करना जायज़ नहीं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हर जुमरात को हमारे यहाँ ख़वातीन में ये बात मशहूर है कि हमारे मोहल्ले या हमारे गांव या हमारे शहर के किनारे की फलानी दरगाह में जाकर के वो जुमरात के दिन रात में जलेबी, लड्डू और बहुत कुछ दुआएं हो रही हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप वहाँ जाके अपने लिए अल्लाह से दुआ करें, ये भी जायज़ नहीं है। क्यों? जिस मकाम पे शिर्क हो रहा है उस मकाम पे अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं मना। दूसरी बात ये कि अगर आप वहाँ जाके उनसे मांग रहे हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई जुर्म नहीं है। एक आदमी ज़िना करता है, चोरी करता है, हरामखोरी करता है, सब छोटा है। आपने किसी और से मांगा, शिर्क किया, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है, ये तो हराम ही है। दूसरे कि अगर आप उस मकाम पर जाकर ये एतिकाद रखते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर हूँ, ये इतने बड़े बुजुर्ग की दरगाह है, इतने बड़े पीर का मशहल है, हाँ यहाँ पे तो खुलदाबाद शरीफ से बुरहानपुर शरीफ और कितने शरीफ हैं पता नहीं, वहाँ से फला शख्स आए हुए थे, वो इस कब्र में मदफून है, लिहाजा ये बहुत मुकद्दस मकाम है, यहाँ उल्टे पैर नहीं जाने का, यहाँ पीठ दिखा कर नहीं भागने का। इस तरह के एतिकादात हैं। अगर बंदा ये एतिकाद रखता है कि वहाँ मेरी दुआ कबूल होती है, तो ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ मना कर दिया कि कब्र और हम्माम ये नमाज पढ़ने की और इबादत की जगह नहीं है। लिहाजा इस मकाम पर आप दुआ के लिए कस्द करते हैं तो आपके लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। यहाँ तक कि बहुत अहम बात, यहाँ तक कि अगर मस्जिद नबवी जाते हैं, मस्जिद नबवी जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाकर अगर आप ये इत्तेकाद रखते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की कब्र के पास खड़ा हूँ, लिहाजा जो मांगना है मांग लो। फिर शायद लोग कहते हैं कि नबी का रोज़ा देखा सब भूल गया, मैं तो मुझे क्या क्या मांगने का था। सही नहीं है मेरे भाई। हज़रत हसन या हुसैन से मरवी है कि एक आदमी को देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के एक सुराख से दाखिल होकर के आपके रोज़े के वहाँ जाकर दुआ कर रहे हैं। उसे खींच के बाहर निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दुआ किबला रुख करके उधर की जाती है, यहाँ दुआ कर रहे, मना किया उसको। तो जो लोग कब्रों पर जाके ये एतिकाद रखते हैं यहाँ दुआ कबूल होती है, ये जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि नबी की कब्र पर जाकर ये दुआ करने का ये एतिकाद रखना कि यहाँ जाकर दुआ करने से दुआ कबूल होगी, ये भी जायज़ नहीं है। आप तो रियाज़ुल जन्नह में जाकर दुआ करते हैं, जो अल्लाह के नबी ने जिसके बारे में कहा कि माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरा घर और मेरा जो मिंबर है उसके दरमियान की जो जगह है वो जन्नत के बागीचों में से बागीचा है। लिहाजा इस बागीचे में नमाज पढ़ना, इस बागीचे में दुआ करना और दुआ के लिए किबला रुख होना, ये सब चीज़ें मुस्तहब है। तीसरी बात, मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं होता है, मेरा टाइम खत्म हो जाता है। वो आप मस्जिद में हैं, मैंने बता से जिक्र किया, इशारा किया हल्का सा, मस्जिद में हैं आप और आपने किबला रुख छोड़कर किसी कब्र की तरफ रुख कर लिया और दुआ कर रहे हैं। इधर बगदाद में फलाने शरीफ है, फलाने बुजुर्ग उनकी दुआ उनकी कब्र है, उस तरह का आप रुख करके दुआ कर रहे हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं। क्यों? इस वास्ते कि आपने उस कब्र को, चाहे बगदाद की तरफ हो, चाहे कसौशा हो, चाहे अजमेर हो, चाहे फला हो, आपने रुख किया तो उस रुख को आपने इस तरह तस्लीम कर लिया जिस तरीके से खाना काबा हमारा किबला है। मुशरिकीन का अल्लाह के दिल में झगड़ा क्या हुआ? पहला किबला हमारा कौन सा था? बैतुल मक़दिस। बाद में बदल क्या कर दिया? खाना काबा। अब एक आदमी बैतुल मक़दिस की तरफ करके नमाज पढ़े, रुक करके दुआ करे तो क्या कबूल होगी उसकी दुआ, उसकी नमाज?
نہیں، کیوں؟ قبلہ اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنائیں. جب قبلہ اول کو آپ قبلہ نہیں بنا سکتے تو کوئی اور قبر ہو، کوئی اور مشہد ہو، کوئی اور شہر ہو، کوئی سٹی ہو، اس کو آپ کیا قبلہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. لہٰذا اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تمام لوگوں سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اللہ کے نبی سے کہا گیا کیوں متوجہ ہو جائیے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی تمہارا کارساز اور کوئی مددگار نہیں. لہٰذا جب اللہ معبود برحق ہے، وہ کارساز ہے، تو صرف اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے. لہٰذا دعا کو اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے. میرا آخری عنوان کا حصہ تھا آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں تو آپ کیا کریں. یہ بہت اہم چیز تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ کسی اور موقع سے گفتگو ہوتی رہے گی. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ سیرت ابراہیمی اور اس سے متعلق اسباب جو ہیں وہ آپ کے سامنے دو خطبہ جمعہ میں پیش کی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ توحید کا فہم عطا فرمائے اور ساری امت کے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں. اس میں ان کی سربلندی ہے، اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے ان کے لیے عزت ہے. احتجاج میں کامیابی نہیں ہے، اس میں عزت نہیں ہے. چیخنے چلانے سے کام نہیں ہوگا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کی مدد ہمارے لیے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے ہماری جانب سے کافی ہو جائے گا جب ہمارے پاس اللہ کی صحیح اور کامل توحید ہوگی اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. امت میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے. جو قرضوں میں ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبھی پیدا فرما دے. جو لوگ رشتوں کے لیے دیگر پریشانیوں کے لیے انتہائی فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو، ان کے غم کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. مسلمان مائیں بہنیں جہاں کہیں دوسروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائیوں کی حفاظت فرمائے. ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو جب تک کہ اس دنیا میں زندہ رکھے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایمان پر زندہ رکھے اور ہمیں پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم